ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم عزیزان، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ادارہ بیت القرآن نے سن 2001 میں قرآن فہمی کا یہ سفر شروع کیا اور 14 سالہ محنت شاقہ کے نتیجے میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مصباح القرآن کا ترجمہ مکمل ہوا اور اللہ کے فضل سے اس کو شرف قبولیت بخشا گیا اور الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں مصباح القرآن مشہور ہے۔ اس کے آ جانے کے بعد بہت سارے لوگوں نے تقاضا کیا کہ چھوٹے بچوں کا قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے بچوں کے لیے تعلیم و تفہیم قرآن کا منفرد اور آسان ترین نصاب تیار کیا جائے، تو اللہ کے فضل سے 2 سال قبل اس کام کو ادارہ بیت القرآن نے شروع کیا۔ جناب محترم پروفیسر عبدالرحمن طاہر حافظہ اللہ کی سربراہی اور جناب محترم مولانا عبدالرحمن اطہر صاحب کی معیت میں اس کام کا آغاز کیا گیا اور آج الحمدللہ 2 سال بعد یہ کام تیار ہو گیا اور چھپ کر مارکیٹ میں بھی آ گیا ہے۔ تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ادارہ بیت القرآن کے قرآنی قاعدے جو کہ 5 عدد ہیں، ان کی سیریز ہے، اس میں ہم نے کیا کچھ بیان کیا ہے اس کی تفصیل کے لیے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قرآنی قاعدے جہاں ناظرہ قرآن کو سیکھنے میں مدد دیں گے، وہاں قرآن مجید کا ترجمہ سمجھنے میں بھی بہت زیادہ مدد دیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عربی زبان چونکہ ہماری دینی زبان ہے، قرآنی زبان ہے اور جنت کی زبان ہے، تو اس زبان کا لکھنے کا رسم الخط اور طریقہ جو ہے اردو زبان سے مختلف ہے، تو ہم نے ان قرآنی قاعدوں میں عربی زبان کے رسم الخط کو لکھنے پر بھی خصوصی توجہ دی ہے۔ تو انتہائی اہم قرآنی قاعدے ہیں اور بڑی ریسرچ کے بعد ان کو تیار کیا گیا ہے، اور اس کی تیاری کے دوران ہم نے بہت بڑے بڑے ماہرین تعلیم سے استفادہ کیا ہے، جن کی تفصیل ہم نے ہر قرآنی قاعدے کے عرض مرتب میں دی ہے۔ تو احباب اسے بھی ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہم کون کون سے مراحل سے گزرے ہیں، اور ہم نے اس کی بڑھتے ہیں قاعدہ نمبر 4 کی طرف۔ بیت القرآن قرآنی قاعدہ الجزء الرابع پارٹ 4۔ اس قرآنی قاعدے کا آغاز بھی ہم نے حروف تہجی سے کیا ہے، لیکن اس میں تنوع اور ڈیفرنس یہ ہے کہ درج ذیل آیات کو حروف تہجی کی ترتیب سے زبانی یاد کرنا ہے۔ بچہ سب کچھ پڑھ چکا ہے، اب مثلا الف سے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی دے دیا ہے۔ با سے بدیع السماوات والارض سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 117 ہے۔ تو یہ الف سے لے کر یا تک تمام حروف کی ایک ایک قرآنی مثال دے دی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا دلچسپ سبق ہے، اور بچے جب اسے یاد کریں گے زبانی، اور یاد کرنے کے بعد والدین کے ساتھ اسے جو ہے وہ ان کے سامنے پڑھیں گے، تو والدین کا دل باغ باغ ہو جائے گا کہ ہمارا بچہ قرآن سے اس کا تعلق گہرا جڑ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ہم زبر زیر پیش پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہم قاعدہ نمبر 4 میں اس کا آغاز تنوین سے کریں گے، جو کہ ڈبل حرکت ہوتی ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے ہیں، بچہ جو ہے انہیں تفصیل سے پڑھے گا۔ تو یہاں ہم نے 2 زبر کے ساتھ الف کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے، کیونکہ یہ اس میں لکھنے کے اندر شریک ہوتا ہے۔
تو اسی طرح جو ہے باقی بھی جو ہے وہ تختیاں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ 2 زبر کی قرآنی مثالیں ہیں، یہ عموماً ہر قرآنی قاعدے میں موجود ہوتی ہیں، لیکن ہم نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ اردو اور انگریزی ترجمہ بھی ساتھ دے دیا ہے۔ تو یہاں بھی آپ ایک لفظ پڑھانا چاہیں، 2 لفظ پڑھانا چاہیں، دونوں حوالوں سے آپ کو اجازت ہے، جو آپ مناسب سمجھیں اس حساب سے آپ بچوں کو لے کے چلیں۔ ہر جو ہے وہ سبق کے بعد جو ہے ایک تمرین آئے گی، مثلاً یہ آپ کے سامنے یہ ایکسرسائز ہے، تو یہ قرآنی الفاظ لکھ دیے ہیں، 2 زبر کو ہائی لائٹ کر دیا ہے، قلم پھیر کر بچہ ان کو جو ہے وہ لکھے گا۔ یہاں پر حروف نہیں دیے، الفاظ دیے ہیں، تاکہ اب بچہ چوتھے قاعدے میں آ چکا ہے، کافی گو تھرو ہو چکا ہے، یقیناً وہ پٹڑی پر چڑھ چکا ہے۔ تو اب ہم نے اس کو اگلا سٹیپ یہ دیا ہے سوال نمبر 2 میں، کہ وہی قرآنی الفاظ جو وہ پیچھے پڑھ چکا ہے ان کو دوبارہ لکھ دیا ہے، اور اس پر 2 زبر نہیں لکھے، بچہ اپنے ہاتھ سے لکھے، تاکہ اسے اس سبق میں یاد کرنے میں اور آسانی ہو اور اسے لکھنا بھی آ جائے۔ یہ مشقیں ہر جو ہے وہ سبق کے بعد جاری رہیں گی۔ اس کے بعد 2 زیر پڑھائی جائیں گی، 2 زیر کی تختی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد 2 زیر کی قرآنی مثالیں بھی پڑھائی جائیں گی، جیسے صراطن، حسراتن وغیرہ، اور اردو انگلش ترجمہ آپ کے سامنے ہے، یہ بھی بچے نے انشاءاللہ یاد کرنا ہے۔ اور روزانہ کی بنیاد پر 1 یا 2 لفظ یاد کرنا بچے کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور بچوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال قسم کا ذہن دے رکھا ہوتا ہے۔ تو 2 پیش کی تختی ہے اس کے بعد، تو 2 پیش جو ہے اس کی تختی پڑھنے کے بعد اس کی 2 پیش کی قرآنی مثالیں بھی ہیں، تو اسی طرح اردو انگلش ترجمے کے ساتھ، اور وہ اس کے بعد مشق بھی اسی طرح ہے۔ اور اس کے بعد حروف مدہ پڑھائے جائیں گے۔ حروف مدہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، الف اور الف سے پہلے زبر، واو اور واو سے پہلے پیش، یا اور یا سے پہلے زیر، تو یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ یہاں الف مدہ کی تختی آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد الف مدہ کی قرآنی مثالیں بھی آپ کے سامنے ہیں، اور اسی طرح اس کے بعد واو مدہ آئے گا، اور واو مدہ کی تختی آپ کے سامنے ہے۔ ہاں جی، اسی طریقے سے تفصیل سے محبت سے پڑھائی جائے گی، اور اس کا ترجمہ بھی یاد کروایا جائے گا۔ ہاں جی، جو ان کے اندر، لغوب ان کے اندر، تو اسی طرح اس کی مشقیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ یائے مدہ پڑھائی جائے گی، اس کی تختی آپ کے سامنے ہے، اور پھر یائے مدہ کی قرآنی مثالیں بھی پڑھائی جائیں گی، پھر اس کی تمرین بھی پڑھائی جائے گی۔ اس کے بعد کھڑی حرکات کا ذکر ہوگا۔ کھڑی حرکات میں کھڑی زبر ہے، کھڑی زیر ہے، الٹا پیش ہے۔ یہاں ہم نے صرف ایک ہی تختی لگائی ہے، باقی ترتیب وہی ہے جو آپ پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد حروف لین پڑھائے جائیں گے، یہ 2 ہوتے ہیں، واو سے پہلے زبر آ جائے، یا سے پہلے زبر آ جائے، تو اس میں واو لین کی جو ہے وہ تختی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد یا لین کی تختی آئے گی، اور پھر آخر میں ہم سکون پڑھائیں گے، جو کہ چوتھی حرکت ہے زبر زیر پیش کے بعد، اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش یقیناً بچہ پڑھ چکا ہے، تو اب ہم اس کو سکون پڑھنا بھی بتائیں گے۔ اور اس کے بعد ہم وقف کرنا سکھائیں گے، یہ حالت جو ہے اعراب بھی بتائی ہے، وقف کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، قرآنی مثالیں بھی دی ہیں۔ مثلاً اگر کسی لفظ کے آخر میں زبر آ رہی ہے تو اس کو ساکن کیسے کرنا ہے، آخر پر جزم دیں گے، جیسے یعلمون کو پڑھیں گے یعلمون۔ تو اس طرح باقی تمام حرکات کے ساتھ کس کو کیسے پڑھا جائے گا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ 2 صفحات پر یہ سبق ہے۔ یاد رکھیے کہ چوتھے قاعدے میں حروف تہجی کی صوتی حالتیں انتہائی اہم ترین سبق ہے، اور یقیناً آج کل کے جو بچے ہیں وہ اس سے روشناس ہیں، وہ اسے جانتے ہیں، کیونکہ انگلش میں بھی اور باقی مضامین میں بھی وہ فونک سسٹم پڑھ رہے ہیں۔ تو صوت آواز کو کہتے ہیں، اور انگلش میں اسے فونک سسٹم کہتے ہیں۔ تو یہ بڑا کمال سبق ہے کہ اب تک بچوں نے جو پڑھا ہے وہ زبر سے لے کر جو ہے آخری حالت شد تک اس کی کل 20 حالتیں بنتی ہیں۔ تو ہم نے اس کو پہلی 10 حالتیں، مثلا زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش اور الف مدہ، یہ 10 حالتیں ہیں، یہ ایک صفحے پر دی ہیں، اور اس کے سامنے والے صفحے پر 11 سے لے کر 20 تک کی حالتیں دی ہیں۔ مثلا 11 نمبر میں واو مدہ، یا مدہ، اور پھر جو ہے واو لین، یا لین،
اور سکون کی 3 حالتیں ہیں زبر زیر اور پیش کے ساتھ، شد کی بھی 3 حالتیں ہیں زبر زیر اور پیش کے ساتھ، تو یہ کل 20 حالتیں ہیں۔ تو استاد نے ان میں سے ہر حرف کو 20 حالتوں سمیت پڑھانا ہے، یعنی با زبر با، با زیر بی جو ہے اس کو پڑھیں گے با بی بو، بن 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 با بی بو با، ترتیب سے پوری 20 حالتیں پڑھیں گے، یعنی دائیں صفحے سے شروع کریں گے اور بائیں صفحے کے اینڈ تک جائیں گے۔ تو پہلے دن 2 حرف پڑھائیں گے، اگلے دن پھر 2 حرف پڑھائیں گے، تو اس طرح یہ جو ہے سبق 4 صفحات پر مکمل ہوگا اور ترتیب سے اس کو پڑھنا ہے۔ گزشتہ پڑھا ہوا تمام سبق جو ہے وہ اچھی طرح یاد ہو جائے گا اور بہت اچھی طرح ازبر ہو جائے گا۔ اس کو انتہائی توجہ سے پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ اس کے بعد ہم نے قرآنی الفاظ کا ذخیرہ دیا ہے، کیونکہ اب تک آپ نے صرف اسماء پڑھے ہیں، تو اب ہم آپ کو افعال پڑھانے جا رہے ہیں۔ تو یفسدون، یسمعون، یکتبون، یہ قرآنی الفاظ ہیں، افعال ہیں، تو ان کا اردو اور انگلش ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کی کافی ساری مثالیں ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اگلا سٹیپ لیا ہے کہ بچے کو 2 الفاظ دیے ہیں، مثلا ملک السماواتی، ہدی اللہ، شاعر اللہ، شہر رمضان، سبیل اللہ، عذاب النار، تو 2 الفاظ اور ان کا اردو انگلش ترجمہ۔ تو اس طرح بچے کی پریکٹس بھی ہو جائے گی جو اس نے پڑھا ہے، اور اسے قرآنی الفاظ کا ترجمہ بھی آ جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے قاعدہ نمبر 4 کے آخر میں یہ معدنیات دی ہیں، جس میں یہ مختلف قرآنی دھاتوں کا ذکر ہے جو قرآن مجید میں ذکر ہوئی ہیں، جس کی مثال آپ کے سامنے ہے اردو انگلش ترجمے کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ اور ساتھ تصویروں کے ساتھ۔ تو یہ بہت دلچسپ سبق ہے۔ اس قرآنی قاعدے میں 391 الفاظ بچہ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے پڑھے گا، سمجھے گا، اور اس کی زندگی میں یہ بہت خوبصورت اضافہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔